بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 104واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 97 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 97 ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ ان الرجل بے شک آدمی، لیحرم الرزق محروم کر دیا جاتا ہے روزی سے، بالذنب اس گناہ کی وجہ سے، یصیبہ جس تک وہ پہنچتا ہے۔ ان الرجل بے شک آدمی، لیحرم الرزق محروم کر دیا جاتا ہے روزی سے، بالذنب اس گناہ کی وجہ سے، یصیبہ جس تک وہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر یحرم مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اسباب ضرب یضرب، جیسے حرم یحرم حرمانا بمعنی محروم رکھنا، کسی چیز سے روکنا، محروم کرنا، اور باب کرم یکرمو سے حرم یحرم حرما وحرما وحرمتا بمعنی کسی کے لیے کوئی چیز حرام اور ممنوع ہونا۔ اور رزق بمعنی روزی، اور جمع اس کی ارزاق آتی ہے۔ یصیب مضارع کا صیغہ ہے، باب افعال سے، جیسے اصاب یصیب اصابتا بمعنی درست کرنا، ٹھیک کرنا، اور پھر اسی سے الصواب بمعنی ٹھیک، حق کے لائق۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پر بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاسق اور اکثر وہ لوگ جو کفر اور شرک میں زندگی گزارتے ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد آخرت کا رزق ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ آخرت کے رزق سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں رجل سے مراد مؤمنین ہیں، جو نفس کے فریب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہو جاتی ہے اور ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ فقر و فاقہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر فقر و فاقہ میں اگر بندے مومن صبر کا دامن تامتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صبر کو چھوڑ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس کا گزران تنگی والا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان الرجل، ان حرف ہے از حروف مشبہ بالفعل، الرجل منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا انا کے لیے۔ لیحرم، یہاں پر لام تاکیدیہ ہے۔ یحرم فعل مضارع مجہول کا سیاح ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا نائب فاعل، اور الرزق مفعول به، پھر آگے جا کر بالذنب اس میں با جارا، اور الذنب ذو الحال ہے، اور اس کے لیے یصیبہ جملہ جو ہے یہ حال ہے۔ یصیبہ، یصیب فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول به ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا الذنب ذو الحال کے لیے۔ پھر ذو الحال اور حال مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے۔ پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یحرم فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے نائب فاعل مفعول به اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کے لیے خبر ہوئی۔ پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔